میرا نام راجہ عبدالسمی ہے. کیا نام ہے؟ راجہ عبدالسمی. جی جی. میں ابوظہبی سے جلسے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط ملکہ کیسرا ہند کی خدمت میں لکھے، ان خطوط سے متعلق ایک میرے غیر احمدی دوست نے جو زیر تبلیغ تھے اور بہت متاثر تھے، لیکن کہیں سے انہوں نے یہ خطوط کسی غیر احمدی مولوی سے وہ کتابیں حاصل کی اور وہ تو چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر بقیہ رات تو نہیں ہے. جی جی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعتراض یہ پیش کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی یعنی عاجزانہ رنگ اختیار کیا ہے اور اپنی وفاداریوں کے جگہ جگہ یقین دلایا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا تفصیلی جواب میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو اعتراضات کا پرندہ چھایا ہوا تھا اس کے جواب میں جو خطبے دیے تھے ان میں دے چکا ہوں. جی جی. آپ نے نہیں سنے؟ وہ میں نے سنے ہیں. پھر آپ کو پوری جواب انہوں نے یہ ان کا ذہنی سوال یہ تھا کہ کوئی ایسی مثال آپ پیش کریں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس سے پہلے بھی کسی مامور زمانہ نے کسی حاکم کی خدمت میں اس طرح ایک خطوط لکھے ہوں یا ایسا عاجزانہ رنگ خطوط لکھنا تو کوئی ضروری نہیں، نرمی سے پیش آیا ہو، جی جی، لطف سے پیش آیا ہو. حضرت موسیٰ کو خدا نے حکم دیا تھا کہ قولا لہ قولا لینا، کہ تم دونوں جن کو میں فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں اس سے نرمی کی بات کرنا. اللہ کے حکم کے تابع خدا کے نمائندہ تھے، لیکن خدا نے کہا کہ فرعون کے سامنے شوخی نہ دکھانا، یہ خیال کر کے تم خدا کے نمائندہ ہو. وہ دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو اس سے ٹھوکر لگے گی، متکبر آدمی ہے، اس کے سامنے نرمی سے لجاجت سے کلام کرنا. تو قرآن نے خود ہدایت کی ہوئی ہے. پھر یہ کہ کسی شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق مخاطب کرنا چاہیے، ورنہ وہ ہدایت کو سنے گا ہی نہیں. اگر قوم کا کوئی بادشاہ ہے، قوم کا معزز ہے، اس سے حسب مراتب سلوک کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہوئی ہے. جی. اب ملکہ کا اس وقت جو رتبہ تھا اس کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو یا آپ کے غیر احمدی دوست سے اندازہ کرنا ہو تو ان علماء اور پیروں فقیروں کے خطوط اور ایڈریسز سے اندازہ کریں جو وہ ان کے حضور پیش کیا کرتے تھے. اقبال جس کو یہ آزادی کا ہیرو قرار دیتے ہیں اس کی عبارات سے معلوم کریں وہ زمانہ کیا تھا. اس زمانے میں جو غیر احمدی لوگوں کی لجاجت تھی وہ ان سے کئی گنا زیادہ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں نرمی ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے وہ خطبے نہیں سنے، کیونکہ یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں. میں نے اس میں یہ بھی وضاحت کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی ایک بات بھی اپنی ذات کی خاطر نرم پیش نہیں کی. جو بھی موقف اختیار کیا ہے، جہاں تعریف کی ہے وہاں یہ فرمایا ہے تم نے انصاف قائم کیا ہے، تم نے ہمیں ظلموں کی بھٹی سے نکالا ہے. اور ہر انسان کا جو مسلمان ہو فرض ہے کہ احسان کا جواب احسان سے دے، اور اگر وہ شریف و نفس ہے تو کسی کے احسان کو کھلے بندوں تسلیم کرے. یہ واقعہ جو مسیح اسلام نے لکھا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اعتراض کیوں ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی احسان مند طبیعت رکھتے تھے کہ حاتم طائی کی بیٹی آپ کے پاس آئی تو آپ نے اس کی خاطر اس کے سارے حاتم طائی کی خاطر، بیٹی کا نہیں لفظ کہنا چاہیے، جب جنگ حنین میں حاتم طائی کی قبیلہ شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا، ان کی جائیدادیں قبضے میں آئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حاتم طائی نے بہت احسان کیے تھے لوگوں پر، اس لیے میں بطور احسان اس کی قوم کا مال بھی واپس کرتا ہوں اور اس کو اپنی طرف سے میرا جو حصہ میں اس کا آزاد کرتا ہوں. سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں. تو جس آقا کا یہ جذبہ ہو احسان کے مقابل پر
اظہار تشکر کرنے کا، اس کا کامل غلام کیوں ایسا نہیں کرے گا؟ اب یہ لوگ ناشکرے ہو چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ہندوستان میں حالت کیا تھی۔ اگر انہیں معلوم کرنا ہو تو اپنے بڑوں کی عبارتیں پڑھیں، اور اس میں اس سے کئی گنا زیادہ نہ صرف لجاجت سے کام لیا بلکہ جھوٹ سے کام لیا گیا ہے۔ یہ اپنے نفس کی خاطر تعریفیں کی گئی ہیں۔ جی محمد حسین بٹالوی نے 4 مربع زمین لے کر تعریف کی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جائیدادیں کھسوا کر تعریف کی ہے۔ جی تو سچے اور جھوٹے کا فرق تو بڑا کھل کے واضح ہو جاتا ہے۔ یہ حوالے ان کو دیے گئے تھے، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو نہ آپ ڈر ہوگا نہ میں ڈر ہوگا۔ جی آپ وقت کی ضائع کر رہے ہیں سب کا۔ جب آپ نے حوالے دے دیے تو میں اور آسمان سے کہاں سے حوالے لاؤں؟ یہی حوالے ہیں۔ اگر کسی کے دل کی تسلی نہیں ہوتی تو اس کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8 بج گئے ہیں، 8 بج چکے ہیں، کھانا لگے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، جس طرح آپ کے قیام گاؤں میں پہنچ چکا ہے، اور 8:30 بجے میں نے جانا ہے ملاقات کے لیے۔ جن کی ملاقات شروع ہونی ہے ان کے لیے آدھ گھنٹہ اس میں کھانا کھا کر انہیں واپس آنا ہے، اس لیے آج کی مجلس یہاں ختم ہے۔ ٹھیک ہے، کل اگر آپ پہلے آ کے یہاں بیٹھ گئے تو آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ظہور مہدی آخر